بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ میرے عزیز، اتنے بڑے جو لوگ تھے ان میں عاجزی تھی تو آج اللہ نے انہیں اتنا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے علم کے حصار میں بند ہو جائے تو پھر تو بزرگوں نے لکھا ہے علم حجاب بن جاتا ہے، یہ حجاب بن جاتا ہے، یہ آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ علم تو اپنوں سے دوستی نہیں کرنے دیتا، انسان کہتا ذرا ہٹ کے رہو، بھائی ہو پر تمہیں پتہ نہیں میں عالم ہوں، دوست ہو پر تمہیں نہیں پتا اب میرے پاس ڈگریاں ہیں، تو حجاب بن جاتا ہے۔ اس کو کبھی حجاب نہ بننے دیں، کبھی بھی کوئی بھی ایسا تکبر۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو تعلیم تو انسان کو محبت کرنا سکھاتی ہے، تعلیم تو پیار کرنا سکھاتی ہے، تعلیم تو انسان کو لوگوں کے قریب کرتی ہے، تعلیم تو عاجزی کا درس دیتی ہے۔ جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں جھک جایا کرتی ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ صراحی اگر سر نہ نیچے کرے تو پھر تو کسی کو پانی کا قطرہ بھی میسر نہ آئے، لوٹا سر نیچے کرے گا تو کسی کو پانی میسر آئے گا نا، تو اگر اکڑا رہے گا تو کسی کو بھی قطرہ پانی کا میسر نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے عزیز یہ یاد رکھیے کہ عالم اگر آپ ہیں، آپ کے پاس علم ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ کا دعویٰ درویشی کا ہے، اگر آپ کا دعویٰ فقیری کا ہے، اگر آپ کا دعویٰ پیری کا ہے، مسند نشینی کا ہے، تو پھر تو آپ کو بہت نیچے آنا ہے، پھر تو آپ کو لوگوں کے لیول کے بیچ آ کے تبلیغ کرنی ہے نا، پھر تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ درویش کی تو اپنی ذاتی زندگی نہیں ہوتی، وہ تو اتنا عاجزی والا ہوتا ہے کہ کبھی اس کی سنتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے، وہ تو پیار بانٹتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسند پہ بیٹھا رہے، بہت بڑا فرق ہو عام آدمی میں اور اس کے درمیان، بہت بڑی گاڑی کا فرق، بہت بڑے بنگلے کا فرق، بہت بڑا مال و دولت کا فرق پیدا ہو جائے، بہت زیادہ فرق ہو اس کی طبیعت میں کہ اس کے قریب رہنے والے خوف زدہ رہیں، پیچھے ہٹ جائیں، شیخ سے قریب نہ جائیں، تو پھر وہ فیض کیسے تقسیم کرے گا؟ پھر لوگ اس سے فیض یاب کیسے ہوں گے؟ اس میں عاجزی ہونا چاہیے، اس میں پیار ہونا چاہیے، اس میں محبت ہونی چاہیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام لوگوں کے ذہن کے قریب آ کر ان سے بات کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے قریب جانا آسان تھا، ہر آدمی اپنا مدعا بیان کر پاتا تھا، دکھڑا سنا لیتا تھا، بات کر لیتا تھا، اپنی رودات غم دل حضور کی بارگاہ میں عرض کر لیتا تھا، اور جب کوئی غم سنا لیتا ہے نا تو 75% غم تو ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ پھر تو اگر کوئی درویش ایک تھپکی دے دے تو باقی 25% کا معاملہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عاجزی ہو، تکبر سے بری ہو۔ وہ شیخ ہونے کا جو تکبر ہے، وہ جو جبے ہیں، کبے ہیں، ہٹو بچوں کی داستانیں، اگر ان سے تھوڑا سا نکلا ہوا ہو۔ بہت بڑے درویش تھے سید احمد کبیر رفاعی، بہت بڑے درویش تھے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ دروازے رسول پہ جا کے اگر سلام عرض کرے نا تو انہیں جواب بھی نصیب ہوتا ہے، انہیں جواب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اتنا شاندار آدمی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی تعریفیں لکھی ہیں، بڑے حسین و جمیل آدمی تھے۔ کیا بات ہے، فرماتے ہیں ایک دن نا میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تو مجھے کھیت کے بیچ میں سے گزرنا پڑا، تو ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، تو درمیان میں جو منڈیر تھی اس سے میں گزر رہا تھا، تو سامنے سے کتا آ گیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا اور وقت تنگ ہو رہا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتا نیچے ہٹے تو میں پیچھے ہٹے تو میں گزروں اور میں جا کر کے نماز ادا کروں، وضو کروں۔ اب جگہ اتنی تنگ تھی کہ ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ کہتے ہیں وہ کھڑا ہے، میں بھی کھڑا ہوں، اب وہ ہٹ ہی نہیں رہا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ اسے زبان ہی عطا فرما، میں اس سے کچھ گفتگو ہی کر لوں۔ تو فرماتے ہیں رب کریم نے میری دعا قبول فرمائی اور کتے کو زبان عطا کر دی۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یار تھوڑے ہٹ جاؤ، میں نے گزرنا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا جناب آپ ہٹ جائیں، میں نے بھی تو گزرنا ہے نا، آپ ہٹ جائیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا سمجھیے گا، سنیے گا، دل میں جگہ دیجیے گا، انداز دیکھیے گا، یعنی جنہوں نے اصلاح لینی تھی، جن میں عاجزی تھی، وہ کہاں کہاں سے خیر ڈھونڈ رہے تھے، کیسے کیسے، جنہوں نے اپنا من میلا نہیں نہ ہونے دیا، انہیں کسی مقام پہ بھی نہیں ہونے دیا، کسی جگہ بھی غلاظت کو پاس نہیں آنے دیا۔ فرماتے میں نے اس کو کہا ہٹ جا، تو کہنے لگا آپ ہٹ جائیں۔ تو میں نے کہا تو مکلف نہیں ہے، تیرے اوپر تو شریعت کی پابندیاں نہیں ہے، تو میرے اوپر تو ہے نا۔
اگر میں کھیت میں اتروں گا تو دونوں جانب پانی ہے، میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے، مجھے دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کتا بولا اور زبان حال سے کہنے لگا بابا جی کھیت میں اتریں گے تو کپڑے آپ کے آلودہ ہوں گے، لیکن اگر آپ نے تکبر کیا اور کتے کو ہلکا جانا نا تو آپ کا دل میلا ہو جائے گا، اور یہ تو کپڑے ابھی آپ دھو لیں گے تو صاف ہو جائیں گے، تو دل میلا ہو جائے تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوا کرتا۔ اپنے دل میں تکبر نہ آنے دیں میرے بھائی۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو دولت کا بہت ہی تکبر ہے، دولت کا بہت ہی تکبر ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا دانش مندہ دا کم نہیں، دل دولت نہ لانا، اس ووٹی تے کئی خامن کیتے، تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کبھی اس کے پاس ہوتی ہے کبھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دولت کا پیچھا کیا اس نے تو اپنی دین کو نقصان پہنچایا، اس نے تو اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور فرمایا جس نے اس سے جان چھڑائی وہ بچ گیا۔ آپ دیکھیں کس قدر زیادہ لوگ وقت دیتے ہیں، دولت کا تکبر کتنا زیادہ آ جاتا ہے۔ پھر انسان لوگوں کے گھروں میں جا کے تلاش کرتا پھرتا ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے خریدے، یہ جوتے تو تم نے بڑے نکمے رکھے ہوئے، تمہارے گھر میں تو ایک جیسے برتن ہی نہیں ملتے، یہ فلاں چیز تو تم میرے ساتھ چلتے تو میں تمہیں بتاتا وہاں سے بڑی سستی اور خستی ملتی۔ لوگ پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، دولت کا تکبر اوڑھ کر آتے، تو پھر ہر چیز کو دنیا کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ ایسے 20 غریب میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، غریب آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ ایسے غریب ہیں کہ ان کے پاس صرف دولت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں، فقط دولت ہے اور کچھ بھی موجود نہیں، فقط دولت کی بات کرنا۔ حضرت ام ربیہ ایک خاتون گزری ہیں، بڑی نیک اور پرہیزگار تھی، اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی۔ ان سے کسی نے کہا زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ تو کہنے لگی میرے والد نے، میں ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا۔ جس آدمی کے ساتھ میرا نکاح وہ بہت مالدار تھا، اللہ نے اسے بڑا نوازا تھا، لیکن جتنا اس کے پاس دولت تھی اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے پاس دولت کا تکبر تھا۔ کہتے چھت پہ میں اور میرا شوہر بیٹھے تھے تو ایک غریب آدمی نے دروازے پہ آ کے دستک دی، اس نے کچھ مانگا تو میرے شوہر نے کہا خو کہ لوگ کس قدر پریشان کرتے ہیں، کھانے کے وقت بھی آ جاتے ہیں، سونے کے، ڈانٹ دو اس کو۔ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلی نا اس کی میں نے حالت دیکھی تو مجھے ترس آیا، اس کے ہونٹوں پہ جمی ہوئی خشکی نے بتایا کہ پتہ نہیں بیچارے نے کب سے روٹی کھائی، اور اس کی آنکھیں ترس رہی تھی، لگتا تھا کہ کئی دروازوں سے ہو کر اور خالی آیا ہے۔ تو کہتی میں نے اپنی جیب سے اپنے شوہر سے آنکھ بچا کے چند آنے جب اس کی طرف بڑھائے تو میرے شوہر نے دیکھ لیے، نیچے آیا، میری اجازت کے بغیر تم نے فقیر کو دیا، میری اجازت کے بغیر اب تم اتنی با اختیار ہو گئی ہو کہ بنا میری اجازت کے دو گی۔ کہتے ہیں بس اسی جرم میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں شریف زادی تھی پر انتہائی تکلیف کے عالم میں واپس آئی، اور کہتے ہیں جب میں واپس پہنچی بڑی تکلیف میں پہنچی، میرے والد بڑے پریشان ہوئے، جب بیٹی کو طلاق ہی ہو جائے کیا حالت ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہ ملتا تھا۔ کہتی ہیں تلاش کرتے کرتے 2 2.5 3 سال لگ گئے۔ ایک شخص نے بڑی رغبت کے ساتھ میرا رشتہ مانگا اور بڑی محبت کے ساتھ اس نے طلب کیا اور بڑی منت کی۔ کہتی میرے ابا نے طے کر دی، شادی کی پہلی رات جب وہ حجرہ عروسی میں داخل ہوا، کہتی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، یہ تو وہ شخص ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا، تو وہی ہے جس کی خاطر مجھے طلاق ہوئی۔ تو کہتی ہیں وہ شخص روئے اور کہنے لگے کہ میں بڑے اعزاز کے ساتھ تجھے رکھوں گا، مجھے جب خبر ملی کہ میری وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی تو میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بڑی دعائیں مانگی، بڑی محنتیں کی، بڑی جدوجہد کی، پھر میں نے کچھ مال کمایا، اس قابل ہوا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر سکوں۔ کہتی ہوں وہ میری بڑی قدر کرتا، میرا بڑا اکرام کرتا، بڑے اعزاز سے مجھے رکھتا، دنیا کی وہ ساری سہولتیں جو ایک خاوند اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ مجھے دیتا، اور لوگوں سے بڑھ کر میرا وہ اعزاز کرتا کہ میں نے اس کی خاطر 2 2.5 سال